بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ ترجمہ: تحقیق سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے پھرنے کو آسمان کی طرف، پس البتہ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر دے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو تم بھی پھیر لو اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف۔ بے شک وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب لا یعلمون، البتہ جانتے ہیں کہ انہ الحق، کہ بے شک یہ قبلے کی طرف منہ پھیرنا یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور البتہ اگر اتیت الذین، دے آپ ان لوگوں کو اوت الکتاب، جن کو دی گئی کتاب ہر طرح کی نشانی، تو وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، وما انتا، اور نہیں ہے آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے، اور نہیں ہے ان کے بعض پیروی کرنے والے بعض کے قبلے کی۔ اور اگر بالفرض آپ نے پیروی کی ان کے خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، بے شک آپ اس وقت ایسا کیا البتہ نا انصافوں میں سے ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ چھپاتا ہے حق کو، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ مسلسل یہی بحث چل رہی ہے کہ بیت اللہ شریف اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے متعلق، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ شریف ہمارا قبلہ بن جائے۔ اس کی ایک ظاہری وجہ تو یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ یہود و نصارہ کا قبلہ تھا، مسجد اقصیٰ یہود و نصارہ کا قبلہ تھا، اور ان کے بارے میں قرآن کریم نے واضح کیا کہ یہ لوگ جانتے ہوئے بھی حق کو نہیں مانتے، بڑے ضدی لوگ ہیں، ان سے تو ایمان آنے کی توقع بہت کم تھی۔ تو یہ بیت المقدس پہلے یہود و نصارہ کا قبلہ تھا، اب یہ مسلمانوں کا قبلہ ہو چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے تو تمام پیغمبر، تمام انبیاء جتنے بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعت کروائی۔ مطلب کیا کہ تمام انبیاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار، اپنا امام مقرر کر دیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور اپنا سردار مقرر کر دیا، تو اب جتنے بھی شریعتیں تھیں، جتنے بھی کتابیں تھیں، سب منسوخ ہو چکی ہے۔ اب بیت المقدس مسلمانوں کا حصہ ہے۔ تو عرب کے جو مشرک تھے وہ بیت اللہ شریف کا احترام کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے کہ وہ جو بھی کچھ کرتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسا کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے جو مشرکین کیا کرتے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا غلط کام کیا کرتے تھے۔ ضد بھی ان میں تھی، مگر ایسے لوگ کم تھے، اکثر جہالت کا شکار تھے، مگر یہودی اور نصرانی جو کچھ کیا کرتے تھے وہ ضد کی بنا پر کرتے تھے، صرف اور صرف ان کے یہاں ضد تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اس بات کو ذرا آسان کر کے سمجھیے کہ جہالت اور ضد میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح آج کل ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں اور جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب اولیاء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ وہ حاضر ہے، ہر جگہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، وہ ضد کی وجہ سے نہیں کرتے کہ آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ضد کرتے ہیں یا بزرگوں کے ساتھ کوئی ضد کرتے ہیں، نہیں، بلکہ صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے، جہالت کی بنا پر وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ کوئی پاگل شخص ہی ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد کرے گا، ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بزرگ گزرے ہیں وہ تمام ہر وقت ہر جگہ ہمیں دیکھ رہے بھی ہوتے ہیں اور موجود بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود پڑھتے ہیں
اب آپ درود پڑھیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں پر موجود ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں اور درود کا جواب دیتے ہیں۔ یہ کوئی ضد کی وجہ سے نہیں ہے، ہر درمی نہیں ہے، بلکہ جہالت کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے سلیمان صاحب، اب وہ تبلیغ میں، تو ابھی ہمیں ان کے کوئی پیغام پہنچانا ہوتا ہے، تو بتائیے وہ جس جگہ پر ہے وہ جگہ اچھی ہے کہ نہیں بھائی؟ تبلیغ کر رہے ہیں، جہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ جگہ اچھی ہے کہ نہیں بھائی؟ اس یہاں کی نسبت سے وہ جگہ اچھی ہے کیونکہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں ہے۔ اب ہمیں کوئی پیغام پہنچانا ہے تو ڈاکیے کی جگہ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی اور سروس ہے اس کے ذریعے پہنچائیں گے۔ تو احترام اس میں ہے یا اس میں ہے کہ ہم ان کو وہاں پر بلا لیں یہاں پر اور ان کو کہے کہ ہمیں آپ کو پیغام پہنچانے؟ کس میں احترام ہے بھائی؟ پیغام پہنچانے میں احترام ہے یا ان کو یہاں پر بلانے میں احترام ہے؟ پہنچانے میں احترام ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود بھیجتے ہیں تو فرشتے یہاں پر لکھتے ہیں اور پھر وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر وہاں پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں کہ تمہارے فلاں کی فلانے امتی نے فلانے کے بیٹے نے یہ درود پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے۔ تو احترام اس میں ہے یا اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہے؟ لازمی باتیں پہنچانے میں احترام ہے۔ تو یہ جہالت کی بنا پر ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو ہر درمی کہیں گے، ضدی کریں گے تو آپ ہی غلط ہوں گے۔ تو یہ صرف اور صرف جہالت کی بنا پر ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ بیت اللہ شریف کو کعبۃ اللہ شریف بنایا جائے، یعنی اس کی طرف قبلہ کر کے اور نمازیں پڑھنی چاہیے۔ دلی خواہش یہی تھی کیونکہ ان کی جہالت تھی، ہر درمی ان میں نہیں تھی، شاید ان کے بات ماننے میں کوئی آسانی ہو، لیکن جو یہودی تھے، جو نصرانی تھے، باوجود اس بات کو ماننے کے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی القبلتین ہیں، مطلب کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے اور پھر آخر میں بیت اللہ شریف ہی کو قبلہ بنایا جائے گا، باوجود اس بات کو جانتے ہوئے بھی قرآن خود کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اس بات کو ایسے جانتے تھے، ایسے مانتے تھے جیسا کہ انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے، اس طرح وہ بات کو جانتے تھے، مانتے تھے، پیغمبر کو بھی مانتے تھے، لیکن ہر درمی کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ بیت اللہ شریف کو یعنی مسجد حرام کو قبلہ بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کی اس خواہش کو ہم پورا کریں گے، اور پھر اس خواہش کو پورا کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم محمد اللهم جل الله اللهم لا إله إلا الله الحي القيوم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله صلى الله تعالى على محمد رسول الله أجمعين.